پر آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات کرنے کے لیے حاضری ہوئی ہے۔ جن حالات میں ہم جی رہے ہیں یہ وہ حالات ہیں کہ جینے کو دل نہیں چاہتا۔ میں تو بہت سی مرتبہ گھر میں کھانا کھاتا ہوں تو حضرت آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کھانے کا وقت نہیں ہے۔ پوری امت مسلمہ جس بے حسی کا شکار ہے اور خصوصاً دنیا کے نقشے پر موجود 57 اسلامی ممالک کے حکمران جس بے ضمیری اور بے غیرتی کا اور بے حمیتی کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں، شاید امت مسلمہ نے یہ منظر اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو کہ 1.5 ارب مسلمان اور ان 1.5 ارب مسلمانوں کے سروں پر مسلط حکمران، ان میں سے کسی میں جرأت اور ہمت اور بہادری اور غیرت اور حمیت نہیں ہے کہ کسی ملک کا حکمران کھڑے ہو کے دنیا کے ظالموں، جابروں، کافروں کو اور کائنات کے کافروں کی طرف سے مسلط کردہ اسرائیل جو ناجائز دنیا کے کافروں کی اولاد ہے، اس دھرتی پر دہشت گرد ہے، اس دھرتی پر بے غیرت اور بے حمیت اور دنیا کا سب سے بڑا ظالم اور جابر بن کر امت مسلمہ کے خون سے کھیل رہا ہے۔ کسی حکمران میں یہ جرأت اور غیرت نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکے خبردار۔ حضرت بھی انہی کے شاگرد ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام ہمارے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے سفرنامہ جہان دیدہ میں لکھا، حیرت نہ کر بدن کو میرے چور دیکھ کر، حیرت نہ کر بدن کو میرے چور دیکھ کر، ان رفعتوں کو دیکھ جہاں سے گرا۔ ان حالات میں کیا تقریریں کی جائیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ قسم بخدا وہ مناظر نہیں دیکھے جاتے، لیکن الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے حماس کے مجاہدین کو، اللہ جزائے خیر دے ان مجاہدین کو کہ انہوں نے اپنے بچوں کی یہ پرورش کی ہے کہ مکان کے ملبے کے اوپر بیٹھ کر چھوٹا سا بچہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ تو ہم منلو کے پڑے ہیں کہ کبھی ہماری روزی روٹی بند ہو جائے۔ یہ تو بے غیرت حکمران ہے کہ ہم کیسے دھمکی دیں، کیونکہ ہم نے تو بھیک ہی انہی سے مانگنی ہوتی ہے۔ ملک مقروض ہو گیا، بھاجے جا رہے ہیں امریکہ لوا، یہ مہربانی کر پیسے پا دیں۔ یہ تو وہ بے غیرت حکمران ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ کیا، تباہی کے امتحان پر میرا ملک پہنچا، میرے طبقے نے لوٹا، اشرافیہ نے لوٹا، اسٹیبلشمنٹ نے میرے ملک کو لوٹا، اس طبقے نے میرے ملک کو لوٹا، حکمرانوں نے لوٹا، وزیر اعظموں نے لوٹا، ارکان پارلیمنٹ نے میرے ملک کو لوٹا۔ جب کچھ نہ بچا پھر گئے کھڑے امریکہ لوا، پھر گئے کھڑے ہیں برطانیہ لوا۔ چھوڑ دے طاغوت سے میٹھی رفاقت چھوڑ دے، ان کافروں سے دل لگی ان کی چاہت چھوڑ دے، سر جھکا مولا کے آگے ہے وہی مشکل کشا، کفر کی دہلیز پہ سجدوں کی عادت چھوڑ دے۔
اور تیری قسمت تو مکے سے جڑی ہے، تیرا مقدر مکے سے وابستہ ہے، تیرا نصیبہ مدینے سے وابستہ ہے، تیرا عروج، تیری عظمت، تیرا وقار، تیری بلندی، اس ملک کی خوشحالی اللہ نے مدینے سے جوڑی ہے۔ تو کہاں کی ٹھوکریں کھاتا پھر؟ اللہ جزائے خیر دے یا نہ دے مجاہدین کو؟ دے جی۔ کیا خیال ہے جہاد ان کے باپ دادے بنی مکیا تھا؟ ابو جہل اس کی ذریت اور ابو جہل کی آج کی نسل زور لگا رہی ہے، رب کعبہ کی قسم جہاد کل بھی زندہ تھا، ہے اور رہے گا۔ اس صدا کو دبانے کے لیے تم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر ظلم، جبر اور تشدد کیا کہ دنیا کی کوئی ماں اب مجاہد پیدا نہیں کرے گی۔ اس صدائے جہاد کو دبانے کے لیے تم نے ابو غریب جیل میں ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں پر ظلم، تشدد اور بربریت کی انتہا کر دی کہ آج کے بعد کوئی بہن اپنے بھائی کو جہاد کا راستہ نہیں دکھائے گی۔ اس ظلم اور بربریت کے لیے تم نے افغانستان میں اسلحہ اور بارود کے انبار لگا دیے کہ آج کے بعد کوئی باپ اپنے بیٹے کو جہاد کا دھنی نہیں بنائے گا۔ تم نے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے کیے کہ آج کے بعد کوئی جہاد کا نام نہیں لے سکے گا۔ ارے تم نے کیا سمجھا؟ رب محمد کی قسم امت مسلمہ کی مائیں آج بھی مجاہد اسلام پیدا کر رہی ہیں۔ ہماری جھولی میں تو فاروق اعظم جیسا جرت مند، غیرت مند حکمران کے خون شہید ہے۔ ہمارے پاس تو تاریخ ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت کی، ہمارے پاس تاریخ ہے بدر، احد، خندق و احزاب کی، ہمارے پاس تاریخ ہے میدان کربلا کی۔ چھوٹا سا ملک ہے، ایسا چھوٹی سی جماعت ہے حماس۔ کیڑی جماعت ہے؟ حماس۔ چھوٹی سی جماعت ہے، ساری دنیا اسرائیل کے دفاعی نظام کو لینے کے لیے پر توڑ رہی تھی۔ کہہ دیں ہمارے یہ نئے بندے بھی اسرائیل حماس کو کیا ضرورت تھی پنگا لینے کی؟ حماس نہ حملہ کرتا 7 اکتوبر کو، آج ظلم اور بربریت ہو رہی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے حماس کے مجاہدین کو کہ انہوں نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا۔ اللہ جزائے خیر دے ان اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو کہ انہوں نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پہ حملہ کیا۔ اسرائیل کی پشت پہ امریکہ ہے، اسرائیل کی پشت پہ برطانیہ ہے، اسرائیل کی پشت پہ فرانس ہے، اسرائیل کی پشت پہ ساری دنیا کی کفریہ طاقتیں ہیں۔ انہوں نے حملہ کر کے یہ بتا دیا کہ سپر پاور طاقت کوئی نہیں، صرف اللہ ہے۔ کوئی سپر پاور نہیں، کوئی سپر پاور نہیں۔ ہاں اسرائیل نے پوری دنیا کو چیلنج کر دیا تھا، میرا دفاعی نظام پوری دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ وقت کس کی رونق پہ، یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا؟ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ اللہ نے ناک رگڑنے پر مجبور کیا۔ مجھے تو حضرت علی کا وہ فرمان یاد آتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا تھا ظلم کے خلاف جتنا دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینا پڑے گی۔ اللہ، میں کل ہی ایک بیان میں کہہ رہا تھا اللہ نے اس امت کو آن ڈیوٹی امت بنایا ہے۔ کون سی امت؟ آن ڈیوٹی امت۔ امت سونے کے لیے نہیں ہے، یہ امت بے حسی کے لیے نہیں ہے، یہ امت کرکٹ میچ کے لیے نہیں ہے،
ساری دنیا منہ پٹکا بیٹھی ہے کرکٹ میچ کے آگا. میں دعا کروں اللہ کرا ہر دفعہ پاکستان ہار گئے بھی منہ کالا ہو گیا کر آگے من سارے نو چین آ گیا. نہیں تو نمازاں کرکٹ کی نظر، کاروبار کرکٹ کی نظر، نمازیں کرکٹ کی نظر، قرآن کرکٹ کی نظر، تلاوت کرکٹ کی نظر، ذکر اذکار کرکٹ پہ قربان. اللہ نے اس امت کو کرکٹ میچ کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے تجھے ناچنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے شادیوں میں بھنگڑے ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے مسلمان نوجوان کو کنجریاں نچانے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے اس نوجوان کو بھنگڑے ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا. رب محمد کی قسم اس نوجوان نے ایک ہاتھ میں قرآن اٹھانا تھا، ایک ہاتھ میں میدان جہاد میں اترنے کے لیے میرا نبی اس کے ہاتھ میں تلوار دے کے گیا تھا، اسلحہ دے کے گیا تھا، پشت پہ سوار ہونے کے لیے گھوڑا دے کے گیا تھا کہ امت کے نوجوان جب تک تو بیدار رہے گا دنیا کفر دیکھ نہیں سکے گی. جب تک تو کھڑا رہے گا دنیا کفر میں کسی میں طاقت جرأت ہمت نہیں تھی کہ اسلام کی طرف غلط نظروں سے دیکھ سکتا. بے شک نوجوان سویا ہے، یہ تو اور میں سو گئے، لمبی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے. لمبی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے. لٹن والے رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے. بیدار ہونے کا وقت ہے. یہ نوجوان کھڑا ہو. آج محمد الرسول اللہ کا دین اس نوجوان کی طرف دیکھ رہا ہے. آج محمد الرسول اللہ کا دین اس نوجوان کی طرف دیکھ رہا ہے. آج میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والے کارٹون لگا کے اپنے ملکوں میں پینافلیکس آویزہ کر رہے ہیں. یہ پینافلیکس امت مسلمہ کے نوجوان کو بلا رہے ہیں. جلتا ہوا قرآن امت مسلمہ کے نوجوان کو بلا رہا ہے. پستی اور کٹتی ہوئی امت مسلمہ کے نوجوان کو بلا رہی ہے. پیارے نبی کی حدیثوں کے پھٹے ہوئے اوراق امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بلا رہے ہیں. مائیں بہنیں بیٹیاں آج اپنا دامن پسار پسار کے آواز دے رہی ہے. کہاں ہے محمد ابن قاسم کے بیٹے؟ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی کے بیٹے؟ کہاں ہے سلطان ٹیپو کے بیٹے؟ کہاں ہے وہ جو صحابہ کے بڑے بڑے نعرے لگانے والے ہیں؟ کہاں ہے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے؟ ایک بوڑھی آئی تھی. بوڑھی کون آئی تھی؟ مدینے میں صدا گونجی چلو حی علی الجہاد. کیا کہہ دو جہاد، ڈرونا کچھ نہیں ہوگا. حی علی الجہاد. کیا حی علی الجہاد. آج تو حی علی الصلاۃ پر نہیں اٹھ دے گی. ایسے سوئے کہ اب حی علی الصلاۃ پہ یہ امت نہیں اٹھتی. مدینے میں صدا گونج گئی. کون ہے آج اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں نکلنے کا وقت ہے؟ ایک بڑھیا اٹھی، 3 سال کا بچہ گود میں اٹھایا. کتنے سال کا؟ 3 سال کا بچہ گود میں اٹھایا. مدینے کی گلیوں میں جا رہی ہے. مسجد نبوی میں پہنچی. حضرت بلال نے راستہ روک لیا. یہ بڑھی اماں کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہہ رہی ہیں خدا را بلال میرا راستہ نہ روک، میں محمد الرسول اللہ کی مجلس انور میں حاضر ہونا چاہتی ہوں. میں حضور کی مجلس انور میں بیٹھ کر حضور کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتی ہوں. خدا کے لیے بلال میرا راستہ نہ روک، مجھے حضور کی مجلس میں پہنچنے دے. حضور کی مجلس میں آ گئی. حضور نے کہا ہم